اپنے ذہن کو اطمینان دیں، سکون دیں۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری حیات مبارکہ میں آپ کو شکوہ نہیں ملے گا کہیں بھی۔ حضور یتیم پیدا ہوئے، کتنی دفعہ آپ کو کتابوں میں ملتا ہے کہ حضور روئے ہوں کہ میرا باپ ہوتا تو ایسے ہوتا، میری اماں ہوتی تو ایسے ہوتی۔ ہم روز نہیں روتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی ساری آزمائشوں میں گزاری۔ کہیں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس بیٹھے اور فرمایا آؤ میں تمہیں اپنے دکھ سناؤں؟ ہمیں تو مسئلہ بن گیا ہے، ہم لوگوں نے اپنے آپ کو غیر مطمئن بنا لیا ہے۔ ہم ان ساری چیزوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں جو ہمارے مالک نے مناسب نہیں سمجھی ہمیں دینی۔ ہمیں اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہیے، سکون میں رکھنا چاہیے۔ اگر آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو سکون دیں، اطمینان دیں، کہیں الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی جہاں جس کو چاہتا ہے وہاں اسے بٹھا دیا کرتا ہے۔ پھر ہم لوگوں کا منصب چھیننا چاہتے ہیں، حسد کرتے ہیں، بغض پیدا ہوتا ہے، عداوت پیدا ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے۔ فطری طور پر جو صلاحیتیں اللہ نے دی ہوتی ہیں ان کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، زنگ لگنے لگتا ہے ان سب چیزوں کو جو اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں دی ہوتی ہیں۔ تو بات کو یاد رکھیں، زندگی میں آپ مطمئن ہو جائیں کہ رب کریم نے جو دیا ہے وہ کمال ہی دیا ہے، کمال ہی۔ حضور کی ایک زوجہ محترمہ تھی تو ان کے ہاتھ ذرا لمبے تھے، مومنوں کی ماں۔ بعض خواتین نے ان سے کہا کہ لمبے ہاتھوں والی، ہم بنا لیتے ہیں نا یہ بھی بات کہ اس کا ناک موٹا ہے تو اس کی آنکھیں چھوٹی ہیں، تو اس کے کان بڑے ہیں تو اس کے ہاتھ کیسے ہیں، تو وہ کہا لمبے ہاتھوں والی۔ تو وہ پریشان ہو گئی۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے لمبے ہاتھوں والی کہتے ہیں۔ تو حضور فرمانے لگے یہ پریشان ہونے والی بات ہے کہ خوش ہونے والی بات؟ یا رسول اللہ کیا مطلب؟ فرمایا تو کیا ہے کہ رب نے لمبے ہاتھ اس لیے دیے ہیں تاکہ میں سخاوت زیادہ کر سکوں، میں سخاوت زیادہ۔ یہ جو میرا چہرہ ہے نا، یہ جو آپ کا چہرہ ہے، یہ آپ کی چاہت ہے کہ اللہ کی؟ فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ فرماتے ہیں جیسے میں نے چاہا ہے ویسے تجھے بنایا ہے۔ تو اگر میرا موٹا ناک، میری چھوٹی آنکھیں، میری بڑی آنکھیں، میرے چپٹے کان، یہ میرے تو نہیں، یہ تو میرے رب کی چاہت ہے۔ مجھے اپنے موٹے ہونٹوں سے نفرت کرنی چاہیے کہ اللہ کی چاہت سے پیار کرنا چاہیے؟ مجھے اپنے کالے رنگ پر پریشان رہنا چاہیے کہ رب کی چاہت پر مجھے پیار آنا چاہیے؟ ہم اللہ کی چاہت پر پیار کر، یہ چاہت ہے اللہ کی، یہ چاہت ہے، تو اللہ کی چاہت سے محبت کر۔ تو پریشان ہو رہا ہے فلانے کا رنگ ہو رہا ہے تو میرا کالا ہے، فلانے کا مکان بڑا ہے تو میرا چھوٹا ہے، فلاں بڑی گاڑی میں کیسے بیٹھ گیا؟ بھئی اللہ نے چاہا تھا بیٹھ گیا، اللہ نے میرے لیے سائیکل پسند کی ہے، مجھے الحمدللہ کہہ کے سائیکل پہ بیٹھنا چاہیے، اس نے پسند کی ہے، اس کی رضا ہے کہ میں یہاں رہوں۔ تو ایک بات تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اپنے آپ کو مطمئن کریں، زندگی میں سکون دیں۔ نفسیاتی طور پر ہم بڑے ڈسٹرب اس لیے ہیں کہ ہم بے سکون رہتے ہیں جان بوجھ کے، وجہ ہی کوئی نہیں۔ لیکن جب تک زندگی ہے اللہ نے زندہ رکھنا ہے، اور جب وقت آ جانا ہے تو پھر کوئی ہمیں بچا سکتا، تو ٹینشن کس بات کی، ڈپریشن کس بات کا؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ دوسروں کی نفسیات کا بھی تھوڑا تھوڑا خیال کریں۔ ہم پتہ کیا چاہتے ہیں؟ سارے میرے مطابق چلیں، پھر نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ اگر 100 بندہ پیار کرتا ہے تو ان کے مطالبے الگ الگ ہیں۔ کوئی کہتا ہے جناب کو پیار ہی کرنا چاہیے، ہر ایک سے مسکرا کے ملنا چاہیے، کوئی کہتا ہے حضرت صاحب اتنا بھی پیار کریں تو لوگ نگل جاتے ہیں، تھوڑی ڈنڈی پٹی بھی ہونی چاہیے۔ دونوں قسم کے لوگ ہیں نا جی۔ ایک وہ شخص ہے جو کہتا ہے اتنا بڑا مجمع ہے تو 2 سیکیورٹی گارڈ بھی ہونے چاہیے۔ تیسرا کہتا ہے جی عجیب عجیب لگتا ہے، گارڈ رکھے ہوں کسی بندے نے، کسی بڑے آدمی۔ تو یہ ہر بندے کا مطالبہ۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے لوگوں کے مزاج کی رعایت کرنی ہے۔ جہاں تک آپ پیار کر سکیں آپ نے کرنا ہے، جہاں تک محبت کر سکیں آپ نے محبت۔ نبی پاک نا بچوں کے مزاج کا خیال کرتے، چھوٹے بچوں، حضور پاک سے گزرتے تو فرماتے السلام علیکم۔ ایک بچے نے نا حضور کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا تھا، اس کی ماں پریشان ہو گئی، بخاری ہے۔ یا رسول اللہ وہ بچہ تھا پتہ نہیں چلا، تو نبی پاک فرمانے لگے کیا ہو گیا؟ وہ بچہ ہے، اللہ نے پانی پیدا کیا نا، ابھی اس پہ پانی بہائیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ بچہ ہے۔ لیکن حاجی صاحب گھر میں بگڑ جاتے ہیں، پوتا اگر پیشاب کر دے کہتے ہیں میں نماز پڑھنی ہوتی ہے، وہ بگڑ جاتے ہیں۔ پیر صاحب بگڑ جاتے ہیں اس بات پہ، علامہ صاحب بگڑ جاتے ہیں، سیٹھ صاحب کہتے ہیں پتہ ہی نہیں بچے نے پیشاب کر دیا۔ حضور نے فرمایا کہ بچہ بچہ ہوتا ہے، وہ چھوٹا ہے، اس کا ایک مزاج ہے، اس کا ایک مطالبہ ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ وہ بڑا مجھے پاک صاف سمجھتا ہے تو اس رویے سے میرے ساتھ وہ ملاقات کرے، آپ اس کے مزاج کی رعایت کریں گے۔
نبی کریم کے غلام کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ بن زید، نواسوں کی بات نہیں سنا رہا، زید بن حارثہ حضور کے غلام تھے، ان کے بیٹے ہیں، چھوٹی عمر تھی، ناک بہ رہا تھا۔ ویسے دادا جی ناک صاف کر دیتے ہیں پوتے کا؟ ہو سکتا ہے وہ ڈانٹ دیں کہ چل دوڑ جا، کتنا گندا، اماں سے کہا تیرا ناک صاف کرے، چل نالائق، نانا بھی کہا چل بھاگ جا، کیونکہ وہ حاجی صاحب نے وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، تو ان کے قریب یہ چیز آ گئی تو بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ اسامہ کی ناک بہ رہی ہے، صاف کر دو۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں ذرا اٹھی کو کپڑا دیکھ لو تو حضور جلدی سے اٹھے۔ ایک روایت تو یہ کہ حضور نے ناک پونچھ دیا، اور دوسری میں کہ نبی پاک قریب پہنچ گئے۔ جناب عائشہ کہتے ہیں میں نے ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا حضور کپڑا لینے گئی تھی، آ گئی۔ کہتے میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کی ناک صاف کر دی، ریڑھ صاف کر دیا۔ اللہ کے رسول گویا میری طرف دیکھ کے مسکرائے، حضور راضی ہوئے۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، بچے تو بچے ہوتے ہیں۔ اب آپ کو بچہ حاجی صاحب مانے، پہلے نمازی صاحب مانے، آپ کو پہلے بچہ جو ہے وہ بڑا سیاںہ مانے، سمجھدار مانے، عقل مند مانے، پیر صاحب مانے، چھوٹا بچہ تو وہ نہیں مان سکتا۔ آپ اس کی نفسیات کے مطابق اس کے ساتھ چلیں، آپ رویہ وہ رکھیں کہ وہ بچہ ہے، وہ چھوٹا ہے۔ حضور بچوں کے پاس سے گزرتے تھے تو انہیں سلام کہتے تھے، آپ بھی کہتے ہیں، آج سے کہیں گے؟ حضور گزرتے چھوٹے کہتے السلام علیکم۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی نا بچے کھیل رہے ہوتے تو حضور بیٹھ جاتے، فرماتے یار میرے سینے سے تو لگو۔ حضور زمین پہ بیٹھ جاتے، بچہ یوں ہاتھ پہ، بچہ دوڑا آتا، حضور کے سینے سے جب لگتا تو نبی پاک گر جاتے اور فرماتے اوئے ہوئے تم نے تو مجھے گرا ہی دیا ہے۔ یہ بچوں کے ساتھ آپ جو رویہ رکھیں گے وہ میٹھا ہوگا۔ اب آپ کہیں گے چونکہ اب میں ایک عہدے پہ ہوں، میں ایک منصب پہ ہوں، تو یہ آپ کی نفسیاتی کمزوری ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، بچوں کو ڈانٹ کے رکھا جاتا ہے، بے جا ڈانٹ ڈپٹ، بے جا سختی، اور بے جا ان کے ساتھ رویے، اور ان کے ساتھ بڑی عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ گھٹن گیپ آ جاتا ہے بچوں کے درمیان۔ بچے، میں کہا کرتا ہوں، پھر بچے ہمیں دکھ نہیں سناتے، وہ پھر غلط آدمی کو دوست بناتے ہیں، پھر اس غلط آدمی کو اپنی بات بتاتے ہیں، غلط آدمی رازدار بن جاتا ہے۔ آپ ان کی نفسیات کے مطابق ان سے پیار کریں، انہیں ٹائم دیں، آپ دیکھیں یہ کیا سوچتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کس طرح کا ان کا رویہ ہے بچوں کے ساتھ۔ پھر نوجوان جب کوئی ہو جاتا ہے تو اس کی سوچیں جوان ہو جاتی ہیں۔ نوجوانوں سے معذرت کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے نوجوانوں کی حکومت سے پناہ مانگی، نوجوانوں کی حکومت سے پناہ مانگی ہے، اس لیے کہ نوجوان بڑی جلدی پیار بھی کرتا ہے اور بڑی جلدی نفرت بھی کرتا ہے، سوچیں مضبوط نہیں ہوتی۔ نوجوان آدمی، جوان آدمی، بکھری ہوئی سوچیں ہوتی ہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں سے ان کے مزاج کے مطابق ڈیل کرتے تھے، ان کی طبیعت کے مطابق ان کی ذہن سازی کرتے تھے۔ ہم نہ جوانوں کو وقت نہیں دیتے، ہم مطالبہ کرتے ہیں نوجوان سے کہ وہ ہے نوجوان، باتیں بوڑھوں والی کرے۔ اگر جوانی میں بوڑھوں والی باتیں کرے تو پھر تو شیخ سعدی کہتے ہیں سارے بوڑھے چھوڑ کے اس نوجوان کے پاس بیٹھو، اس کے پاس فیض زیادہ ہے۔ اگر ایسا ہو جائے، کیونکہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبر، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن میرے عزیز اگر ایسا نہ ہو، ایسا ممکن نہ ہو، تو پھر نوجوان کو آپ اس کی طبیعت کے مطابق ڈیل کریں، آپ اس کی سوچ دیکھیں، اس کا رویہ دیکھیں، اس سے پیار کریں۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان داخل ہوا، اندر داخل ہوتے ہی اس نے فٹافٹ ایک بات کر دی، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ میرے جذبات بہت پھٹک گئے، میں روک نہیں سکتا۔ ہمارے ہاں ہمارے گھر میں کوئی فون کرے تو ہم غیرت مند بن جاتے ہیں، میری غیرت کو گوارا نہیں کہ کوئی میرے گھر میں فون کرے، اور اگر میں کسی کے گھر میں فون کروں تو پھر غیرت کدھر گئی؟ پھر بھی آپ غیرت مند نہیں صاحب، پھر بھی آپ غیرت مند نہیں۔ اگر آپ کسی کے گھر فون کرتے ہیں تو آپ غیرت مند نہیں، تو یاد رکھیں اگر آپ یہ حرکت کر رہے ہیں تو پھر آپ کو بھی تھوڑا احساس ہونا چاہیے نا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس نے کہا مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ حضور فرمانے لگے آگے آ جاؤ۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ تھا، میرا دل کر رہا تھا اٹھوں اور 2 تھپڑ ماروں اسے، طریقہ بات کرنے کا۔ حضور نے بلایا، پاس بٹھایا، تھپکی دی، فرمایا ایک بات تو بتا، تیرے سوال کا جواب پھر دیتا ہوں، ایک بات تو بتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ ارشاد فرمائیے، حضور فرمانے لگے تو پسند کرتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ پسند کرتا ہے تو کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کہنے لگا حضور میں بات بھی سننا پسند نہیں کرتا۔ تیری بیٹی کے ساتھ؟ کہنے لگا حضور زبان اس کی کھینچ لوں گا جو یہ بات کرے گا۔ کہا تیری ماں، تیری پھپھی، خالہ کا؟ حضور خبردار،
किसी बंदे को मैं इजाजत नहीं दूंगा। तो रसूल करीम फरमाने लगे जिससे तू जिना की इजाजत मांग रहा है वो भी तो किसी की बहन है ना, वो भी तो किसी की बेटी है। जो गैरत, जो हमीयत तुझे अपने घर के बारे में आती है वो दूसरे के बारे में क्यों नहीं आती? जब नबी करीम ने उस नौजवान को उसके मिजाज के मुताबिक समझाया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हुजूर जिना की इरादा तो एक तरफ, आज के बाद मेरी जुबान पर इसका नाम भी नहीं आएगा। आप सामने वाले की नफ्सियात को देखें, आप अपने मूड में ना रहें। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, एक दफा ना मस्जिद में एक बच्चे ने ना आधी बाजुओं की शर्ट पहन के नमाज पढ़ी। एक बाबा जी ने उनको ना मना किया, कहते पूरा कपड़े पा के आया कर, पता नहीं तुम्हें। वो कहने लगा, बच्चा कहने लगा नमाज हो जाती है, बाजू आप फोल्ड करके ऐसे करके, बड़े बाजुओं को फोल्ड करके पढ़ेंगे तो कराहत है, लेकिन वैसे भी आधे बाजुओं वाली शर्ट में नमाज हो जाती है, लेकिन अच्छा अमल नहीं। अच्छा यही है कि आपके बाजू पूरे हों। तो बुजुर्ग उनसे कहने पूरे कपड़े पहनो, कहने लगा ये हो जाती है नमाज, मैं भी था। तो मुझे उन्होंने कहा जी हज़रत साहब बात सुनना, मैंने कहा जी हुक्म। कहने लगे इन कपड़ों में नमाज हो जाती है, मैंने कहा जी हो जाती है। कहते लगता है मुंडा चौधरीयां दा है, मुंडा लगता है चौधरीयां दा है। फटाफट उसी वक्त उन्हीं पैरों पे मैं कह दी है वाकई चौधरीयां दा बच्चा। लेकिन मसला ये है कि दीन चौधरी के लिए भी वही है और गरीब के लिए भी। तो आप इस बच्चे बेचारे को अंदर आने तो दें, इसको मस्जिद में दाखिल होने दें, इंशाल्लाह कपड़े भी ठीक पहन के आ ही जाएगा। लेकिन हमने तो ज़हन बना लिया है कि हमने अपनी मर्जी के मुताबिक लोगों को काबू करना है। हम लोग लोगों की ज़हन के मुताबिक उतरने को तैयार नहीं, बस सारे मेरे मुताबिक चलें। ये तो बात को पेशवा करेगा, मुक्तदा करेगा, वो भी समझाएगा। रसूल करीम अलैहिस्सलाम लोगों को जबरन नहीं झुकाते थे, हुजूर दलाइल देते। नौजवान बच्चों को मौका दें, इन्हें समझाएं, इन्हें कायल करें, इनसे प्यार करें, इनकी नफ्सियात को समझें, उसके मुताबिक इनके साथ आप डील करें, फिर आगे बढ़ें। औरतों के बारे में मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बड़ी नसीहत फरमाई है। महबूब करीम फरमाने लगे, औरत टेढ़ी पसली से पैदा की गई है, सीधा करना चाहोगे टूट जाएगी, कि जैसी है इसके साथ वैसे ही गुजारा करो, इसकी नफ्सियात को समझ जाओ। औरत थोड़ा सा चाहती है कि वो खाना पकाए तो उसकी तारीफ कर दी जाए, तो भाई खड़ी है सुबह से बवर्ती खाने में, दो लफ्ज बोलने में कोई हर्ज है? और अगर कभी नमक ज्यादा हो भी जाए तो क्या ख्याल है, बीवी जानबूझ के ज्यादा डालती है, उसका शौक है कि उसकी इंसल्ट हो। हमारा रवैया इतना सख्त होता है, बाज़ औक़ात इतना तकलीफ दे होता है कि उससे जज्बात को ठेस पहुंचती, मिजाज में खराबी आती। थोड़ी तारीफ कर, देखें औरत चाहती है थोड़ा सा कि मेरे खानदान वाले, मेरे ससुराल वाले मेरी थोड़ी इज्जत करें, तो वो अगर सारा कुछ छोड़ छाड़ के आ गई है, तो इस तरह हम अपनी बेटी के लिए जहन रखते हैं इज्जत का, अगर थोड़ा उसके लिए भी बना लेंगे तो मेरा ख्याल है कोई हर्ज वाली बात। हम ना लोगों का ख्याल रखने की बजाय लोगों को चिढ़ाते हैं। नाराज तो नहीं हो जाएंगे आप? नहीं, रहन देने, लगता है तुझा हो जाना है भाई, चिढ़ाते हैं लोग। किसी ने कह दिया ना कि ये मेरे घर ना आए आज के बाद, बाप ने बेटे को कह दिया ये तेरा रिश्तेदार ना आए, वो कहता तू सवेरे जरूर आई, वेखांगा तेनू केड़ा ढकदा है, आना सुबह। वो किसी ने कह दिया ना इस गली से ना गुजरना, कहना मैं अभी गुजरूंगा, तू देख ले जो तूने करना है। हम लोगों की नफ्सियात के, बल्कि पता चल जाए ना फलाने को फलां चीज बुरी लगती, उसको लोग जबरदस्ती करते हैं, चिढ़ाते हैं, नफरतें पैदा करते हैं, उसके अंदर गुरूर लाते हैं, मिजाज के अंदर चिड़चिड़ापन पैदा करते हैं। ये काम ना करें। आप अपने लिए क्या ग्राउंड बना रहे हैं कि लोग आपसे नफरत करें, लोग तकलीफ दें आपको। ये नौजवान बच्चे, किसी ने हारन दे दिया गाड़ी का, तो आप इसने गाड़ी पीछे करनी नहीं, वो माँ बदौलत को हारन बजा दिया। ये मुहज़्ज़ब कौमों का ये रवैया नहीं होता। ये तो वो कौमें हैं जो मतलब बड़ी तंग है अपने आप से। ये बड़े आवाज़ार लोग हैं। ठंडे रहें, मीठे रहें, प्यार करें, दूसरों के जज्बात का एहसास करें। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक दिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से कहा, आयशा तेरे साथ एक बात ना करूं, हुज़ूर करें। फरमाया जब तू नाराज होती है तब भी मुझे पता चल जाता है, और जब तू राजी होती है तब भी मुझे खबर हो जाती है। इतना ध्यान रखते हैं खामन घर में कि अब इसकी पोजीशन क्या है और अब ये क्या सोचती है और किस बात पे इसको जो है वो नाराजगी होती है। मुझे जब तू राजी होती है तब भी पता होता है नाराज। तो हज़रत आयशा कहती है नहीं नहीं हुज़ूर ऐसी तो बात ही कोई नहीं, आप बताएं। हुज़ूर फरमाने लगे जब मैं किसी और सौजा के पास थोड़ा वक्त गुजार लेता हूँ ज्यादा, और जब मैं आता हूँ तो तू नाराज होती है। या रसूल अल्लाह आपको कैसे पता? फरमाया बताऊं? हुज़ूर बताएं। फरमाया उस वक्त जब तू कसम उठाती है तो कहती है ला व रब्बे इब्राहीम, मुझे इब्राहिम के रब की कसम। और जब तू मुझसे राजी होती है तो तू कहती है ला व रब्बे मोहम्मद, मुझे मोहम्मद के रब की कसम।
تو پھر حضرت ابراہیم کا نام لے لے کے حضرت عائشہ کہنے لگی محبوبہ قربان جاؤں، بات بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے یا رسول اللہ، بالکل ایسے ہی ہے، جب تھوڑی خفگی ہوتی ہے تو میں یہ کام ہے۔ تو حضور تو لوگوں کے مزاج کا خیال کرتے تھے، نبی کریم کو تو پتا ہوتا تھا، لیکن ماں بدولت کہتے ہیں سارے میری مرضی کے مطابق چلیں۔ ہاں میں نے زندگی میں یہ تجربہ بھی کیا ہے کہ آپ لوگوں کا خیال رکھنے لگ جاتے ہیں تو لوگ خراب بھی ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں شاید میری ضرورت بڑی ہے، نہ یہ بات نہیں بھائی، بات کچھ اور ہے۔ حضور رحمت اللہ للعالمین ہے نا، تو کافر ہے یا منافق ہے، حضور کی تو ڈیوٹی ہے پیار کرنا، لیکن کافر کو تو چاہیے نا کلمہ پڑھے، منافق کو تو چاہیے نا مومن بنے۔ او بھائی میں نے کہا وہ بزرگ ہیں، ان کی ذمہ داری ہی پیار کرنا ہے، وہ جو بھی جائے گا اس سے۔ لیکن تو بتا تو نے پیار میں سے سیکھا کیا ہے، لیا کیا ہے، تیرے اوپر اثر کیا ہے؟ پیار کرنا، شفقت کرنا اور ہے، یہ جملہ میرا یاد رکھنا، پیار کرنا کسی سے اور ہے اور اس سے راضی رہنا یہ بات اور ہے۔ کسی پر شفقت کرنا اور ہے اور اس بندے سے راضی رہنا، یہ آپ دیکھیں کہ وہ راضی ہے آپ سے کہ نہیں، کہ خالی پیار ہے، خالی شفقت ہے۔ شفقت تو مجبوری ہے، کرنی ہے۔ تو میرے عزیز یاد رکھیں، نبی کریم تھوڑا تھوڑا خیال کرتے، دیکھتے بندہ اس کے مزاج کے مطابق، دیہاتی آتا تو حضور اس کا بھی خیال کرتے۔ حضرت ظاہر دیہاتی تھے، وہ آتے تھے ترکاریاں لے کے گاؤں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے تھے، وہ کئی دفعہ عجیب و غریب باتیں بھی کرتے تھے، حضور محبت سے پیش آتے تھے۔ آپ ان کی طبیعت کا خیال کرتے، ان کے معاملات کو دیکھتے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام تو دیکھتے کون شخص کس طرح کا ہے، کس رویے کا ہے، کس انداز کا ہے، اس کو اس کے مطابق عزت دیتے، وقار دیتے، نواز دیتے، اس شخص کا اس طرح کا اکرام کرتے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، میرا دل کیا میں اندر سے جا کے دیکھوں، پر اس کے دروازے کے قریب گیا تو عمر فاروق کا نام لکھا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے کہا عمر ذرا طبیعت کا سخت ہے، تو اس نے کہنا ہے قانون یہ ہے کہ پہلے اجازت لو پھر کسی کے گھر جاؤ۔ چلو ہم نہیں جاتے، عمر سے پوچھ کے چلے جائیں گے، گھر جو عمر کا ہے۔ نہیں آپ کو سمجھ آئی میری بات یار؟ نہیں سمجھے؟ جن کے قدموں کے صدقے گھر ملا ہے، اگر وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ سامنے والے سے پوچھ لینا چاہیے، نہیں آپ نہیں سمجھے۔ او بھائی جن کے برکت سے وہ مکان ملا ہے، اگر وہ مزاج کا اتنا خیال رکھتے ہیں تو پھر مزاج رسول کا بھی تو خیال ہونا چاہیے نا۔ پھر مزاج سنو، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، حضور نے بتایا وہ عمر تیرا مکان بڑا پسند ہے یار، میں اندر جانے لگا تھا، دروازے پہ حور بھی بیٹھی تھی، جانے لگا تھا اندر، تو وہ نا میں اس لیے نہیں گیا کہ عمر قانون کو بڑا پابند ہے، اس نے کہنا ہے کہ قانون تو اجازت لے کے جاؤ۔ حضرت عمر رو پڑے، عرض کرنے لگی حضور میں کہاں اور جنت کا مکان کہاں؟ مختصر سی میری کہانی ہے، یہ جو بھی ہے آپ کی مہربانی ہے۔ تو حضرت عمر رو پڑے، لیکن میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اتنا حضور خیال کرتے تو جناب عمر پتہ کون تھے؟ جرت نہیں تھی کسی مائی کے لال کی عمر کے سامنے کھڑا ہو سکے، ہاں جس کے سامنے شیطان نہ ٹھہر سکے، نکل جاتا ہے شیطان بھی۔ لیکن صحابہ کہتے ہیں جب کبھی حضور کے چہرے پہ شکن آتی تو اتنا وجود ہم نے کسی کا کامتے نہیں دیکھا جتنا عمر کانپا کرتے، کب کبھی تاری ہوتی تھی۔ وہ دلیر میں کہیں اور ہوں، یہاں تو میں غلام ہوں، یہاں تو میں نوکر ہوں، دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رستا۔ رو پڑتے، اور طریقہ کیا ہوتا؟ زمین پہ کونیاں رکھ کے نا، کونیاں گھٹنے، اب میں آپ کو کر کے کیسے دکھاؤں، حدیث صحیح میں موجود، یہ کونیاں زمین پہ رکھ کے نا، جیسے بچے نہیں چلتے، کونیاں دونوں زمین پہ حضرت عمر رکھ دیتے، اور یوں کونیاں رکھ کے تو یوں ہاتھ باندھ دیتے حضور کے سامنے، نیچے کونیاں اور ہاتھ باندھتے، اور پھر روتے جب حضور ناراض ہوتے تو۔ کسی اور سے ناراض ہے نبی پاک، عمر سے نہیں، تو یوں دونوں ہاتھ بچھا دیتے، یوں ہاتھ باندھتے اور کہتے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ونبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ میں بڑا راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، حضور میں بڑا راضی ہوں، حضور میں بڑا راضی ہوں کہ اسلام میرا دین ہے، و محمد نبیم و رسولہ، اور میں بڑا راضی ہوں کہ اللہ نے محمد کو نبی اور رسول بنایا۔ حضور بڑا راضی ہوں، مہربانی فرما، بڑا راضی۔ یہاں پیر سید علی حسین شاہ صاحب اشرفی رحمۃ اللہ علیہ کچوشا شریف کے بزرگ تھے، اور شان یہ تھی کہ چہرہ غوث پاک سے ملتا تھا۔ وہ تھوڑا سما کے قائل تھے، سما کے، یعنی وہ والا سما نہیں جو اب ڈھول ڈمکے کے ساتھ ہوتا ہے، کچھ اس میں اشعار پڑے جاتے تھے، اور بعض ایسے شعر تھے جن پر باپ بزرگ کہتے تھے نہیں ہونی چاہیے، یہ رائے کا اختلاف۔ ان کے یہاں ایک خلیفہ تھے سید ابو البرکات شاہ صاحب، مفتی اعظم پاکستان، وہ خلیفہ ہیں لیکن بڑے عالم تھے،
سید صاحب یہاں آئے تو لوگوں نے کہا حضور کو شعر پڑھیں، تو آپ فرمانے لگے یہ میرا مرید مفتی اعظم ہے، یہ منع کرتا ہے، یہ ان باتوں سے منع کرتا ہے، تو یہاں نہیں پڑھنے۔ لوگوں نے کہا حضور مرید کی بھی ماننی ہے، میں نرا مرید نہیں، مفتی بھی تو ہے نا، قرآن و سنت کی روشنی میں منع کرتا ہے۔ تو اتنا لوگ خیال کر لیتے تھے دوسروں کے مزاج، اور یارو ہم تو بوجھ بنتے ہیں، ہم تو چڑھاتے ہیں جس کے، اور میں دیکھتا ہوں دنیا چڑھ چڑھ کے پاگل ہو گئی، چڑھاتے ہیں ایک دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں، اذیت میں مبتلا کرتے ہیں۔ ہم لوگوں نے اب تھپڑ مارنے بند کر دیے ہوئے ہیں، اب ہم ڈنڈے نہیں مارتے، اب ہم نفسیاتی تکلیفیں دیتے ہیں، نفسیاتی ذہنی طور پر ٹارچر کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو اتنا تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں کہ لوگ پاگل ہونے کے قریب آ جاتے ہیں، خودکشیاں ہونے لگی ہیں۔ اگر ہم نفسیاتی طور پر پیار کریں، سامنے والے کو ذرا عزت دیں، ذرا اس کے جذبات کا خیال کریں، ذرا اس کی طبیعت کے مطابق چلے، ذرا تھوڑا سا محبت کر لیں، پیار کر لیں، بڑی دنیا بچ جائے گی، بڑے سارے لوگ قریب آ جائیں گے۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نا بمنزلہ طاقت کے بوجھ ڈالتے تھے، بمنزلہ طاقت کے۔ حضور نام لے کے بھی کہہ سکتے تھے عبد الرحمن تو مالدار ہے، دے اتنے پیسے جہاد میں، عمر تو مالدار ہے، دے پیسے، عثمان غنی دے، یہ نہیں حضور نے کبھی فرمایا۔ اعلان کر دیا بھئی جہاد کا موقع ہے، اپنا اپنا حصہ ڈالو۔ حضور کسی شخص پر کوئی بوجھ، اپنے آپ کو بوجھ نہ بنائیں۔ اسلام نفسیاتی مسائل کا حل بتاتا ہے کہ آپ پیار کریں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں بہت سارے بیمار ایسے ہیں جنہیں دوائی کی نہیں، ہماری توجہ کی ضرورت ہے۔ بہت سارے بیمار اس قسم کے ہیں جنہیں صرف آپ کی مسکراہٹ کی ضرورت ہے، جنہیں صرف آپ کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ تھوڑا دھیان کریں، تھوڑا پیار کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ سامنے والے کے مکان کے آگے کوڑا پھینکنے سے اس کو ذہنی اذیت ہوتی ہے، تو خدا را آپ کو پتہ ہے مسلمان خوش ہو جائے تو اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں مسلمان کو تکلیف ہو تو مجھے بھی تکلیف ہوتی۔ اس لیے ایک تو اپنے آپ کو خود مطمئن کریں، دوسروں سے مطالبہ نہ کریں، اور آپ کوشش کریں دوسروں کے مزاج کے مطابق، ان کی طبیعت کے مطابق، آپ شرعی تقاضوں کے اندر رہ کے آپ کوشش کریں کہ سامنے والا ہماری وجہ سے چڑے نہ، اسے اذیت نہ پہنچے، اسے تکلیف نہ ہو۔ بہت سارے لوگ ہمارے میں سے مانتے نہیں ہیں، لیکن سارے لوگ ہی کانوں کے کچے ہوتے ہیں۔ بھائی اتنا فرق ہوتا ہے، کچھ تھوڑے زیادہ کچے ہوتے ہیں اور کوئی تھوڑے کم کچے ہوتے ہیں، لیکن سارے یہ اثر قبول کرتے ہیں۔ زمانے میں، سوسائٹی میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ انسان پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ انسان بہرحال کسی کو دیکھتا ہے، بہرحال کسی کے پیچھے چلتا ہے، بہرحال وہ کسی کو فالو کر رہا ہوتا ہے۔ کچھ مان کر فالو کر رہے ہوتے ہیں، تسلیم کر کے، اعتراف کر کے، اور کچھ بغیر مانے کسی کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم کسی نہ کسی کو بہرحال فالو کرتے ہیں۔ دنیا میں جو کچھ بھی آیا نا، یہ بھی تھوڑے سال ہوئے ہیں میرج آل کو عام ہوئے، زیادہ نہیں۔ میں نے خود دیکھا، ہم چھوٹے تھے تو خاندان میں ایک شادی تھی، دادا جی سے کہا گیا کہ میرج آل بک کرا لیں، تو دادا جی کہنے لگے نہیں پتر، تیاں کروں ڈوری دیا نے۔ اب یہ کہ وہ باتیں، یہ بھی کل کی بات ہے، لمبی نہیں، 15-18 سال پرانی ہوگی۔ پھر ہم فالو کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ شاید میرج آل بک نہ کرایا تو لوگ کہیں گے غریب آدمی ہے، لوگ کہیں گے شاید ان کو جدید دور، ہم نہ فالو کرتے ہیں، رسم و رواج کو فالو کرتے ہیں۔ مزاج ہوتا ہے، جس ڈگر پہ ساری دنیا چل رہی ہوتی ہے ہم بھی اسی پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر بہت ساری چیزیں جو ہمارے اسلاف میں، ہمارے بزرگوں میں، ہمارے بڑوں میں پائی جاتی تھی وہ پیچھے رہ جاتی ہیں، اور رسم و رواج آگے چلا جاتا ہے۔ بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی فالو کرتا ہے چیزوں، نہ چاہتے ہوئے۔ ہماری جو پرانی بوڑھی خواتین ہوتی تھیں وہ کہتی تھی مٹی کی ہنڈیا میں کھانا پکانا ہے، صحت ٹھیک رہتی ہے۔ اب جناب پریشر کوکر میں پکتا ہے، بے شک اس کا گلا گھونٹ دیا جائے پوری طرح سے، پکے گا اسی میں۔ ہم فالو کرتے ہیں اور ماننے کو تیار بھی۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ انسان جتنا بھی سیاںا ہونا، بہرحال کسی نہ کسی کے پیچھے چلتا ہے، اس کو چلنا ہی پڑتا ہے۔ رب نے مسئلہ حل کر دیا، فرمایا تم نے کسی کے پیچھے چلنا جو ہے تو ایسے کے پیچھے چلو گے جس میں کمیاں پائی جائیں گی۔ میں تمہیں ایک ذات دیتا ہوں مدینے والے محبوب کی۔ لقد کان لکم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔
فرمایا تمہارے لیے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، سونی بات ہے، حضور کا طرز زندگی اختیار کرو، نبی پاک کے طریقوں پہ چلو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں دیا ہے وہ لو، حضور کے رستوں کے مسافر بنو، نبی پاک کی سنت کو، شریعت کو، حضور کے طریقہ کار کو اختیار کرو، اپناؤ۔ ہم اگر نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو پہلے تو محبت سے سمجھیں، پڑھیں، غور کریں، سنیں۔ یہ جو ہمارے جتنے کام ہیں نا، یہ سارے ہو گئے رٹے رٹائے، رٹے رٹائے۔ یعنی میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر ایک محفل صرف اس لیے رکھ لی جائے کہ پردے میں خواتین بیٹھیں گی، سامنے مرد بیٹھیں گے، اور صرف میاں بیوی کے حقوق جو کتاب و سنت میں آئے ہیں وہ بیان کیے جائیں، ہو سکتا ہے اس میں واہ واہ کم ہو، نعرے تھوڑے لگے، وینا بھی تھوڑیاں ہوں، داد بھی کم ہو، امداد بھی کم ہو سکتا ہے یہ ساری دیہڑی دبے والے معاملات کمزور ہو، لیکن جو روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں طلاقیں ہوتی ہیں، میرا خیال ہے وہ کم ہو جائیں گی۔ رسول پاک علیہ السلام نے جو خامند کو حقوق بتائے ہیں نا بیوی کے، اور جو بیوی کو حقوق بتائے ہیں خامند کے، وہ احساس والے ہیں، احساس والے، درد والے، درد والے۔ نبی پاک علیہ السلام نے خاتون سے کہا، یاد رکھنا یہ اتنا احساس والا رشتہ ہے جو تمہارا تمہارے شوہر کے ساتھ ہے، اتنا احساس والا۔ یہ نہیں فرمایا کہ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں اپنے آپ کو کراتا، یہ نہیں فرمایا۔ اس بات کی نزاکت کو سمجھیں، فرمایا رب کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا شوہر کو کرے۔ کس حد تک محبوب نے اس نزاکت کو، اور مرد کے لیے بھی اسی طرح بیان کیا، مرد کے لیے بار بڑے اچھے، بڑے جناب بہترین، بڑے چوج صاحب، بڑے صاحب، بڑے علامہ، بڑے مفتی، بڑے فلان، اور گھر میں موڈ ہی نہیں سیدھا کرتے۔ صبح سے بیٹھی ہے بیچاری، اس نے کوئی بات کر دی ہے تیرے ساتھ، اور یہ گھر کی ساری ٹینشنیں لے کے گھر آ گیا، کہتا میں ایڈا تھکے آیا، تو مینوں گل سنا رہی، تو کس کو سنائے، کس سے بات کرے؟ نبی کریم کا اسوہ حسنہ دیکھیں تو حضور احساس کرتے ساتھ والوں کا۔ ہماری زندگی ہماری ذات سے شروع ہوتی ہے، مینوں روٹی پوچھی جے کہ نہیں، میرے کپڑے استری ہوئے نے کہ نہیں، مینوں پروٹوکول ہو تو کسی اور کی بھی سوچنا، تیرے سب خوشیاں تیرے ساتھ ہی وابستہ ہیں۔ خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ حضور کا اسوہ حسنہ کیا ہے؟ لو حدیث پاک سنو، آپ خوش ہو جائیں گے۔ حضور ایک دن گھر میں بیٹھے بیٹھے مسکرائے اور فرمایا، عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے مجھے پھر بھی پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ بڑے تجسس سے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ سے ناراض؟ حضور نے فرمایا بتاؤں پھر؟ یا رسول اللہ فرمائیے۔ تو محبوب فرمانے لگے، تم کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ حضور اٹھاتی ہوں۔ فرمایا جب ہوتی ہو نا راضی تو کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو نا، دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم خلیل کے رب کی قسم۔ پھر تم حضرت ابراہیم کا نام لیتی ہو، قربان جائیں۔ کیا ادا ہے مدینے والے ماں، کیا شگفتہ انداز ہے کہ جملوں کا احساس کرنا کہ ساتھ والا سوچتا کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، وہ کہاں کھڑا ہو گیا ہے، اس بیچارے کے جذبات کیا ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ تو رو ہی پڑی، عرض کرنے لگی قربان جاؤں کریم محبوب یہاں تک خیال رکھتے ہو؟ کوئی ضروری ہے کہ کوئی رو کے تو کھڑا سنائے تو سننا ہے؟ اس کے لفظوں سے غور کرو، اس کے جملوں پر غور کرو، اس کی باتیں دیکھو، اس کی گفتگو کہاں ہے اور وہ کہاں پہنچ گیا ہے بیچارہ، اس درد کو محسوس کرو۔ حضور فرمانے لگے ہاں مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ پھر قسم ہے مجھے اس رب کی، اس نے آپ کو رسول بنایا ہے، میں نام ہی چھوڑتی ہوں پر میرے دل میں ہمیشہ مدینے والے رسول موجود رہتے ہیں۔ تھوڑا سا نا حضور کا اسوہ حسنہ ہمیں زیادہ مشکل بار نہیں ہے، گھروں میں ہے، زیادہ مشکل بار نہیں، زیادہ مشکل گھر میں۔ آپ سنیں جی اللہ خوش رکھے، ہوں میں جانا تو میرا کام جانا، اللہ خوش رکھے۔ تھوڑا ڈاٹا ہوں، آپ میری بات پر توجہ کریں۔ عزیز دوست، ہوتا یہ ہے بس صرف اس معاملے ڈاٹا ہوں، باقی اللہ معاف فرمائے،
باقی کام سادہ ہی ہے. آپ پریشان ہو گئے, بلکہ زیادہ پریشان ہو گیا بعض دوست, پتہ نہیں کیوں ڈانٹے ہیں, بڑے سادے ہیں جی. اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر کرے, بس قبول کرے. آپ غور کریں گے کیا کہہ رہا ہوں. دیکھو ہمیں نا زیادہ مسائل گھر کے اندر ہیں, باہر نہیں. کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ وفادار ہوتے ہیں, پردہ رکھتے ہیں, پسند نہیں کرتے, ورنہ گھروں کے اندر کی پریشانیاں بندے کو باہر بھی کمزور کر دیتی. یہ جو باہر بندے بڑے تلخ ہوتے ہیں نا, موٹر سائیکلوں کی ٹکر ہوتی ہے, یہ بیچارے گھر میں پریشان ہوتے ہیں. جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری, روٹھنا اس سے تو اوروں سے الجھتے پھرنا. کئی دفعہ انسان اپنی گھریلو مشکلات سے پریشان ہوتا ہے. رسول پاک نے نا ہمیں جو چیز بڑی کمال کر کے عطا کی ہے, حضور نے ہمیں گھر بھی بنا کے دکھایا ہے. حضور نے احساس کیا, او یارو دیکھو چاروں بیٹیاں میرے نبی پاک کی. یہ جی علامہ صاحب ہیں, اچھا جناب, یہ چودھری صاحب ہیں, واہ جی واہ, یہ جج صاحب ہیں, یہ فلاں صاحب ہیں. انہوں نے کبھی بچے کو ہاتھ نہیں لگایا. بچہ کس کا ہے؟ جب ان کا بچہ ہے تو کوئی عرض نہیں کندھے پہ اٹھانے پہ, کوئی منع نہیں. اگر نبی کریم سے زیادہ تو احساس نہیں نا کسی کا, تو آپ صحیح بخاری پڑھیں. حضور کی جو سب سے بڑی نواسی ہیں حضرت زینب کی بیٹی جناب امامہ بنت زینب, بڑی نواسی, بخاری میں موجود ہے. حضور نماز پڑھنے آتے تھے تو نواسی کو ساتھ اٹھایا ہوتا تھا. اچھا یہ بھی کبھی سیکھا کرو, میرے رسول کی 4 بیٹیاں ہیں اور یہ نبی پاک کی نواسی ہے سب سے بڑی حضرت امامہ بنت زینب. حضور مسجد میں آتے تو نواسی کو اٹھایا ہوتا, اور حضور نماز کی نیت باندھ رہے اور یہاں نواسی کو اٹھایا ہوا ہے. جب رکوع سجدے میں جاتے تو بچی کو رکھ لیتے. ایک دفعہ حضور کے پاس ایک شخص آئے, اقرا بن حابس نام تھا, نبی پاک کے ساتھ بچے کھیل رہے تھے, تو کہنے لگے حضور میں نے نہیں کبھی بچوں کو ٹائم دیا. تو اڈی نہیں گل کرن لگا, ویسے میں بعض ایسے لوگوں جاننا کہ وہ اپنا بال بھی لے کے باہر نہیں ہوندے. کہنے لوگاں کہنا سنیا تینوں روٹی تاں ملتی ہے جے تو بچے کھڑائے تھے, نہیں لے. یہ کوئی شرم والی بات ہے؟ یعنی تیرا بچہ ترس جائے زندگی میں, تیرا پوتا, تیرا نواسا, اسے محبت ملے گی. نبی پاک سے زیادہ مصروف آدمی کوئی نہیں. اقرا بن حابس کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور بچوں سے کھیل رہے, تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو بچوں کو ٹائم نہیں دیتا, وہ جانے ان کی ماں جانے. حضور نے پتہ جواب کیا دیا تھا, یہ لکھ لینا کہیں دل کی تختی پہ. حضور فرمانے لگے تو اپنے بچوں کو بھی وقت نہیں دیتا؟ حضور نہیں, محبوب فرمانے لگے اگر اللہ نے تیرے دل سے, اس شخص سے حضور نے کہا, اقرا بن حابس روایت کرتے ہیں, محبوب اس شخص سے کہنے لگے اگر تیرے دل سے رب نے رحمت نکال لی ہے تو میں کیا کروں, مجھے تو رحمت للعالمین بنا. تھوڑے سی لہجے پر غور ہو, تھوڑا انداز پیار والا ہو, تھوڑا سا احساس ہو. اچھا جو کبھی کبھی ملے ان سے انداز میٹھا, اس کا کیا فائدہ؟ جو ہر وقت ساتھ ہیں ان سے تو پیار کرنا پہلے, ان کا تو احساس پیدا کرنا جن کی وجہ سے تجھے چھاؤں ملنی. تو نبی پاک کا جو اسوہ حسنہ ہے, حضور نے جو ہمیں جو طریقے دیے وہ بالکل عام فہم ہے, روٹین کے ہیں. ہمارے ہاں نا آج کل پیرانے عظام پائے جاتے ہیں, اللہ ماشاءاللہ پیر صاحب ہیں جی. وہ مجھے ایک صاحب روز اپنے پیر صاحب کی کرامت سناتے تھے, چپ کر کے سن لیتے تھے. مصیبت یہ ہے کہ انکار کریں تو بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. وہ پیروں کی کرامت بھی ہر 1.5 منٹ کے بعد ظاہر ہوتی ہے. وہ ایک دن اس کے بھائی نے کو طلاق شلاق دے دی تو مجھے کہنے لگے جی طلاق کا مسئلہ بتائیں. میں کیا پیروں نے پوچھ, کہتا ہے وہ کہتے ہیں کسی عالم نے پوچھتے پہ, میں کیا پیروں نے مدرسے داخل کراؤ, پیروں نے مدرسے داخل کراؤ. انہوں نے آدھا گھنٹہ کچھ نہیں تھے. کیوں کہ حضرت سلطان بہو کا فتویٰ ہے 5 علموں جو کرے فقیری و کافر مرے دیوانہ. یہ کیسے ہو گیا بغیر تعلیم کے ایک آدمی رہنما بن کے بیٹھ جائے, مقتدا بن, یہ کیسے ہو گیا؟ اپنی زندگی میں اصولوں کی بنیاد پر معاملات چلتے. رسول پاک نے تعلیم دی ہے, حضور کا اسوہ حسنہ ہے. رسول کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو سکھایا ہے جینا کیسے ہے. اگر میں کھل کے بات کروں تو حضور نے سکھایا ہے مرنے میں مزہ کیسے ہے. نبی کریم سے دین سیکھو, حضور سے اسوہ حسنہ سیکھو, اور سادہ تکلفات سے مبرہ زندگی, روٹین میں زندگی. آپ یقین کریں اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ پروٹوکول ہے, سب سے بڑا مسئلہ. میں جاتا ہوں ملک میں سفر کرتا ہوں, دوستوں سے کہہ دیتا ہوں کہ آپ گھر رہنا, ہمیں ایڈریس دے دو, ہمیں پہنچنا آتا ہے. 15 موٹر سائیکل آگے ہیں, 20 اس کے آگے ہیں, 10 اس کے آگے. یہ کیا ہو رہا ہے
یہ وزیر روڈ تے چڑھ جائے تاں بھی نہیں تھا ملتی، تو یہ پیر چڑھ جائے تاں بھی نہیں تھا ملتی۔ بھئی فقیروں کا ان چیزوں سے کیا تعلق؟ درویشی کا کوئی تعلق ہے اس آنے جانے سے، اس پروٹوکول سے، ان چکروں سے؟ اسی کسی دے کچھ بھی نہ لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی۔ اور درویش جو ہوتے ہیں نا، درویش رب کی، حضرت بابا بلے شاہ صاحب قصور میں اعتکاف نہیں کرتے تھے، کہتے تھے بندے ہاتھ بڑے چومتے ہیں، سب کو پتہ ہے سیدوں غوث پاک کی اولاد، دور نکل جاتے تھے جہاں جاننے والا کوئی نہ ہو، تاکہ بندہ تسلی سے اللہ اللہ کر لے۔ اور کہتے تھے اٹھ بلیا، اٹھ بلیا، چل اتھے وسیے جتھے وس دے نہیں سارے انے، اٹھ نہ بلیا، چل اتھے وسیے جتھے وس دے سارے انے، نہ کو تیری ذات پچھانے نہ کوئی تینوں منے۔ اپنی زندگی حضور نے جو دیکھے نا، ایک صحابی حضرت ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ حضور کا چہرہ دیکھا تو محسوس ہوا کہ محبوب نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا۔ میٹھا کھانا بھی سنت ہے، پر فاقہ کرنا بھی سنت ہے، جی یہ بھی سنت ہے حضور کی۔ اور نبی پاک فقیری پر مجبور نہیں، حضور تو کائنات کے خزانوں کے مالک ہیں، لیکن اللہ سے مانگ کے لیا فقر میرے نبی پاک، کہا ہے اللہ ایک وقت روٹی دے، ایک وقت فاقہ دے۔ یہ سادگی، یہ عاجزی، یہ حضور کی پسند ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ ایک ہوتا ہے فقیری میں فقیری کرنا، وہ آسان ہے، ایک ہوتا ہے بادشاہی میں فقیری کرنا۔ یہ جو مدینے والے رسول نے کی ہے، یہ بادشاہی میں فقیری کی ہے، بادشاہی میں فقیری۔ سادہ طرز زندگی، لوگ آپ سے مل سکیں، پیار کر سکیں، بات کر سکیں، گفتگو ہو سکے، آپ تک رسائی آسان ہو، آپ کا لہجہ سادہ ہو، آپ کہیں جائیں تو لوگ تکلیف میں نہ آ جائیں، آپ کے 100 قسم کے ناز نخرے نہ ہو زندگی۔ حضور فرماتے ہیں ملت کے جوانوں سنو، یہ شوق چھوڑ دو۔ کئی دفعہ نا زیادہ دوڑ لگ جاتی ہے تو پیسہ مل جاتا ہے، رشتے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ ہم دیکھ دیکھ کے نا لوگوں کے مال و دولت کو تو اپنا اس طرح کا مزاج بنا لیتے ہیں کہ وہ ہر چیز دولت کے ترازو میں تلنے لگتی ہے، انسان کمزور پڑ جاتا ہے، مادیت کے رشتے غالب آتے ہیں، روحانیت پیچھے رہ جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے تھے اور مجھے اختیار دیا گیا، میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، جناب سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں۔ مجھے اختیار دیا گیا، میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں، اور چاہوں تو اللہ کا بندہ اور نبی بن جاؤں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے بادشاہی قبول نہیں کی، رب کی بندگی قبول کی۔ بندگی، بندگی، عبدہ و رسول، بندگی قبول کی ہے۔ ماں کے لیے انسان ٹائم نکالے، باپ کے لیے ٹائم نکالے، بہن بھائیوں کے لیے ٹائم نکالے، بیوی بچوں کے لیے ٹائم نکالے، دوست احباب سے وہ مسکرائے، بات کرے، وہ کسی کے دکھ درد میں کام آپ۔ حضور تیمارداری کرتے تھے، کسی کے ہاں چلے جاتے تھے، نبی پاک علیہ السلام اشک شوئی کرتے تھے، ایک پلیٹ کے اندر غلام کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں جو اسوہ حسنہ دیا ہے وہ قابل عمل دیا ہے۔ ہم دور نکل گئے ہیں، ہم آزمائش میں آ گئے ہیں، ہم لوگوں نے جان بوجھ کے ذاتی طور پر ہی اپنا کچھ اعزاز بنا لیا ہے، وہ ہماری جان نہیں چھوڑ رہا۔ میں نے باتیں زیادہ نہیں کرنی، تقریریں پیٹ بھرنے کو نہیں ہوتی، عمل کرنے کو ہوتی ہیں۔ مقصود کوئی مسئلہ سمجھانا ہے، میں آپ کو جو بات سمجھا رہا ہوں آپ اس پر غور کریں، میں کسی بھی موقع پر اپنی بات کو بڑی جلدی سمیٹ دوں گا۔ یاد رکھنا حضور کا جو حضرت ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بھائی جو دروازے میں دوست کھڑے ہیں یہ بیٹھ جائیں، نہیں آپ نے پیچھے دیکھیں جی تہاڈی نہیں گل، تسی نہیں ویکھنا جی، کمال ہو گئی، تہاڈی تو میری تیاری لگ گئی ہے، تے آپ لوگ بیٹھ جائیں جی دروازے میں جو ہیں، بس جی بس دیکھیں نا مسئلہ مک بھی گیا ہے، انی کو تو گل سی۔ آپ توجہ کریں، حضرت ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب کے نا چہرہ نور پہ میں نے دیکھا کہ محسوس ہوا کہ 2-4 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ میں نے نا فٹافٹ بندے گنے حضور کے ساتھ کتنے، گھر میں نے کہا 5 لوگوں کا کھانا پکاؤ۔ یہ ذرا بات کو سمجھنا،
کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کو میں نے جا کے عرض کی حضور کھانا پاک گیا تشریف لے آئے. حضور تشریف لا رہے 4 لوگوں کے ساتھ. اچانک ایک صاحب ملنے آئے تھے، وہ بھی ساتھ ہو گئے. اب حضور نے میزبان سے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا یہ آپ نے شمار نہیں کیے تھے، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو آ جاتے ہیں ورنہ واپس جاتے ہیں. ورنہ واپس جاتے ہیں. ایتھے روز پہندے جے منڈے والے انہوں نے آخی نا تسی بندے زیادہ لے آندے تو کہنے تسی روٹی بھی نہیں دے سکتے. تے میرا سوال ہے تانوں گھروں نہیں لبدی، کڑی والے کو ہی کھانی جے. خدا کے بندو اتنا بوجھ ڈالو گے؟ کس نے تمہیں یہ کہا ہے سارا کچھ کر دیں؟ اس طرح کی باتیں. حضور سید عالم نے وہ اسوہ حسنہ دیا جو آسان ہے، جو سامنے والے کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنتا، جس میں کوئی آدمی بوجھ محسوس نہیں کرتا، لوگ تکلفات کا شکار نہیں ہوتے. حضور نے فرمایا آپ کہتے ہیں تو آ جاتے ہیں ورنہ واپس جاتے ہیں. عرض کی حضور میرے ماں باپ قربان، آپ کے ساتھ آیا بسم اللہ کر کے آئے. حضور آئے نا. زندگی میں اپنے معاملات میں اپنے طرز حیات میں اس طرح کی چیزیں پیدا کریں جس سے کشادگی ہو. دیکھو جب تک انسان اپنے دل میں بوجھ رکھتا ہے نا کسی بھی چیز کا، وہ بے سکون رہتا ہے. آپ کے جسم پر تھوڑے سے دھبے لگ جائے نا، کوئی مثلا یہ میں نے کرتا پہننا ہے تو کوئی ایک بٹن ٹوٹ جائے نا، تو کسی کو ٹینشن ہو نہ ہو، مجھے بڑی ہوگی کہ یار میرا بٹن ٹوٹیا ہے، محفل میں جا رہا ہوں. نفسیاتی طور پر انسان غیر مطمئن ہوتا ہے. وفادار آدمی، بڑا گھر ہے، اللہ نے گنجائش دی ہے، بڑے سارے لوگ آ سکتے ہیں، پیسے بھی ہیں، روٹی بھی پکا سکتا ہے، کھلا بھی سکتا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی بندہ بالکل دروازے پہ آ کے کہنا میں آ گیا ہوں، تو وہ اتنا وفادار بندہ بھی، ڈیرے دار بھی برا محسوس کرتا ہے. کہتا ہے پہلے بتانا چاہیے تھا. کیوں؟ کہتا ہے یار اسی ذرا صفائی تو کر لیں گے، کپڑے تو بدل لیتے. کیونکہ انسان تھوڑا سا نا ذرا سا بھی داغ دھبا گھر میں کپڑوں پہ ہو تو بوجھ محسوس کرتا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ سارا کچھ ہے ٹینشن نہیں جاتی، میرا جواب یہ ہے کہ دل چیک کریں اوپر کوئی دھبا تو نہیں. اگر حسد کا دھبا ہو، ادھر دیکھو، اگر حسد کا دھبا ہو، بغض کا دھبا ہو، عداوت کا دھبا ہو، تکبر کا مسئلہ ہو کہ میں کوئی شے ہاں، پھر بندہ سارا دن صاحب لاندا جے کہ مینوں فلانے نے سلام نہیں کیتا. یہ مفت کی بے چینی ہے جو سکون لینے نہیں دیتی. اگر اندر کوئی مسئلہ بن جائے نا اس طرح کا، ماں ہا کا فی صدرک، حضور نے فرمایا تیرے سینے میں کھٹکتے ہیں تیرے عیب، وہ تجھے بے چین کر دیتے، بے سکون ہو جاتا ہے بندہ. اگر زندگی ہو سادی، زندگی ہو سادی، او کاکا تو مینوں سلام نہیں کیتا، تے میں کہ کوئی جنی تسی کر لو. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے بھئی؟ آپ کر لیں سلام، سلام جو پہلے لے اسے ثواب زیادہ ہوتا ہے. اس مشکل میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے بہت سارے پیار کرنے والے دوست ہیں، دور دراز سے آ جاتے ہیں اور بڑی محبت کرتے ہیں، لوگ پیار کرتے ہیں. بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ پیر صاحب کے صرف ہاتھ چومنے ہی ادب کا تقاضا ہے. تو میں کہتا ہوں ادب کا تعلق دل سے ہے، ہاتھ چومنے سے نہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ عقیدتیں چہروں سے نظر آتی ہیں کہ کتنی کو ہیں، ان کو لفظوں میں قید نہیں کرنا چاہیے، محبتوں کو جملوں کا قیدی نہیں بنانا چاہیے. تکلفات والی زندگی جو ہوتی ہے وہ تکلفات، وہ اللہ خیر کرے. ہمارے یہاں بڑے بڑے اونچے اونچے لقب، بڑی بڑی باتیں، نقیب محفل کر رہا ہے فلاں صاحب آ گئے. او بھائی تو ٹھہر جا، سادی بات کر، جس کو سب کے دل قبول کر لے، تھوڑا مطمئن ہو جائے انسان. یہ زندگی مشکلات والی، اس سے بندہ باہر آئے، اپنے دل سے یہ ساری چیزیں نکال دے. آپ یقین کریں حضور علیہ السلام نا تربیت کرتے تھے کہ صبح جب اٹھو نا تو اپنے دل کا جائزہ لو کہ بالکل صاف ہے. اور یہاں تک حضور نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے بغض نہ رکھنا. فرمایا اگر اس کی ایک بات تمہیں ناپسند ہے تو اس پر غور کر لو جو تمہیں پسند ہے، لیکن کسی ایک آدھ بات کی وجہ سے بغض نہ پیدا کر لینا، مقابلے میں نہ اتر آنا. وہ ساڈے یہاں ایک فخر اور بھی ہے، وہ منڈا کہتا ہے جی میں کدی سہریاں دے گھر نہیں گیا، میں تے باہر ہی لا کے آ جانا. میں کہ وہ کمال ہے، کسی کی بیٹی کو بنیاد بنا کر عزت کرا لینا یہ تو کوئی مشکل کام نہیں، کوئی بات ہے کرنے والی. اللہ کے رسول نے تو فرمایا سسر تیرا باپ ہے، استاد تیرا باپ ہے،
तू फखर बता रही, फखर वाली बात है ये? तो तुझे थोड़ा सा शर्म करके बात बतानी चाहिए थी। किस तरह की चीजों को हमने अपना एहसास बना लिया, किस चीज को बाइस फखर बातें। मेरे दोस्तों, दिलों में किसी के लिए कोई बात ना हो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अंस मेरे बेटे, ये हुजूर अपने गुलाम को बेटा कह रहे हैं, या बुनैया कहते थे जनाब अंस बिन मालिक। ऐ अंस, ऐ मेरे बेटे, तुमसे हो सके तो सुबह इस हाल में करना कि तुम्हारे दिल में किसी का बुग़्ज़ ना हो। और अगले लफ्ज क्या है? हुजूर फरमाने लगे, ये मेरी सुन्नत है, और जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसी ने मुझसे मोहब्बत की है। निरा मिसवाक लेके दांत साफ करना ही सुन्नत नहीं, दिल साफ करना भी सुन्नत है। दिल साफ करना भी सुन्नत है। ये भी तिरमिज़ी की हदीस में मौजूद है। मैं बस बात खत्म करने लगा हूँ, आप गौर करेंगे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं, हम नबी पाक की बारगाह में बैठे थे, दो लोग। आप तवज्जो करें जी, मेरी आप एक बात भी समझ गए ना। देखिए आप कितने सारे लोग माशाल्लाह आए हैं और इतनी मोहब्बत से आप आए। अगर एक बात आज अपनी हम तरबियत कर ले, एक ज़्यादा नहीं, एक बात अगर जलसों को कानों की लज्जत समझ के ना लो, खुदा रहा, बड़ी हो गई तकरीरें, बड़ी हो गई बातें, बड़े हो गए नारे, दीन तो अमल के लिए आया है। अब उसकी अमली सूरतों पर भी आए ना। मैं अक्सर दोस्तों से पूछता हूँ, सब ने हदीस सुनी हुई है ना कि एक औरत ने कुत्ते को पानी पिलाया था तो बख्शिश हो गई थी, सुनी है ना। लेकिन यहाँ सड़क पे गाड़ी से टकरा के कुत्ता मर जाए ना, तो उसका गोश्त गाड़ियों के टायरों से लग के सड़क से हटता है। कोई बंदा छड़ी के साथ भी साइड पे नहीं करता। किस लिए सुनते हैं तकरीरें, किस लिए पढ़ते हैं जुमे? क्या समझा हुआ है कि सिर्फ ये बातें करने के लिए? दीन तो अमल के लिए आया है। जो कौम, मुझे अल्लाह ने तौफीक दी, हमने खिदमत की, वहाँ थोड़ी सी बड़ी मुख्तसर सी, सबसे थोड़ी हमारी है, सैलाब ज़दगान के लिए हम गए। 2 दफ़ा मैं खुद भी गया और मेरे संगी तो तसलसल से वहाँ खिदमत में मसरूफ़ रहे। जितनी सियासी जमातें ना आपके मुल्क में, सारी हुकूमत में, किसी की पंजाब में हुकूमत है, किसी की मरकज़ में हुकूमत है, किसी की सिंध में है, किसी की खैबर। कोरन क्यों लग पे हो? मैं गलत गल की थी भाई, आपने गौर शुरू कर दी है। हाँ खूब करे, हम तो से थोड़ा सा गिला भी सुन ले, थोड़ा सा तो सुने ना, सच्ची बात तो सुने। है ना सबकी हुकूमत, सारे हुकूमत में क्यों नहीं गए ये सारे सैलाब? वहां जाके डेरा लगाते ना। मैं और जब तक खबरें तेज थी ना कि सैलाब आया हुआ है, हमारे दिल भी नरम थे। जिस दिन से खबरें ठंडी हैं, सैलाब वालों के घर बन गए, सबके चले गए वो घरों में, हम तो चुप कर गए क्योंकि खबरें ठंडी हो गई। हम तो ट्रेंड पे चलते, मीडिया वार पे चलते। जिंदगी हकीकतों से गुजरती है, खबरों से नहीं गुजरती, हकीकतों से। किसी के घर रात रहना पड़ जाए तो किसी के कमरे में नींद नहीं आती। मुझे बताओ, जो 2 महीने से झोंपड़ियों में बैठे हैं उन्हें कैसे नींद आती है? बेटियां साझी नहीं होती तो जो सड़कों में बैठे हैं बच्चियों समेत। बस हम लोग, मर्जी हमारी अपनी है, मखसूस हमारा मिजाज है, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हैं। असल एहसास है जो रसूल करीम ने अता फरमाया। अब तो ऐसी हवा चली है कि हर शख्स सोचता है तमाम शहर जले, बस एक मेरा घर न जले। ये हमें बना दिया गया है, ये खुद गर्जी सिखा दी गई है, मादा परस्ती। बहरहाल बात ज़्यादा नहीं करनी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं, मैं और जनाब अनस बिन मालिक हुजूर की बारगाह में बैठे थे, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। हुजूर ने फरमाया, दरवाजा खोलो, जो बंदा दरवाजे पे आया है वो जन्नती है। ये जरा देखो मेरे नबी पाक का इल्म गैब, ये देखो मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस मौजूद। और मेरे आला हजरत ने तो बात ही खत्म कर दी, कहने लगे, और कोई गैब तुमसे नेहा हो भला, जब खुदा ही ना छुपा रहा। तुम पर करोड़ों दुरूद। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा दरवाजे पे है जन्नती है। फरमाते हमने दरवाजा खोला तो बंदा बड़ा सादा था, ताज़ा वुजू किया था तो पानी के कतरे दाढ़ी से गिर रहे थे और जूते उसने लपेट के बगल में रखे हुए थे। वो आया, उसने जूते एक जगह पे रखे, सलाम ली, जो बात करनी थी की और चला गया। कहते बड़ा तजस्सुस हुआ कि यार कमाल हो गई, जैसे हुजूर जन्नती कह दे। कमाल नहीं हो गई, हुजूर तो मुस्कुरा के देख ले तो करम हो जाता है, और जिसको हुजूर जन्नती कहे। कहते दूसरा दिन था, वही टाइम था, वहीं बैठे थे, फिर दरवाजे पे दस्तक हुई।
हुजूर ने फरमाया खोलो दरवाजा, जो दरवाजे पे आया है वो जन्नती है। कहते हैं देखो करम अल्लाह का, हमने दरवाजा खोला तो बंदा वही था जो कल आया था। बड़े नसीब है भाई। कहते हैं उसी तरह आया, वुजू ताज़ा किया हुआ था, कोई बात की और चला गया। अल्लाह की कुदरत, हुस्ने इत्तेफाक, करम बालाए करम, वहीं बैठे थे। तीसरा दिन था, फिर दस्तक हुई, मैं हूँ और जनाब अनस बिन मालिक थे दरवाजे पे। आने वाला आया, महबूब ने फरमाया खोलो भाई जन्नती आ गया। कहते हैं वही बंदा आ गया। मैं बरेली शरीफ में हाजिर था इंडिया में, तो आला हजरत के भाई हैं मौलाना हसन रजा, उनके पोते थे शेखुल हदीस मौलाना तहसीन रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह। उनसे मैंने कहा हजरत अपना कुछ शेर सुनाए। बड़े काबिल आलिम थे, 2008 में उनका विसाल हुआ। उन्हें अपना शेर सुनाया। कहने लगे इल्मे गैबे रसूल के मुनकर इस हकीकत को भूल जाते हैं, गैब माना कि राज है लेकिन राज अपनों से कब छुपाते हैं। वअल्लमा का मालम तकुन तालम। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तीसरे दिन भी फरमाया जो दरवाजे पे आया है वो बंदा जन्नती है। फरमाते हैं दरवाजा खोला तो बंदा वही था। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं मैं वो घर गया तो मैं उसके पीछे हो गया। मैंने कहा यार मेहरबानी करो, मुझे कोई 3 दिन का मेहमान नहीं बना लेते, खुद का खुद। कहते मैं ढूंढना चाहता था कि पता करूं कौन सा ऐसा अमल करता है जिसकी वजह से 3 दफा हुजूर ने जन्नत की बिशारत दी। असी भी पता कराई है, पता करो इन्हें पैसे किमें कटे कीते, पता करो मशहूर के जो है, पता करो शार्ट रास्ता कौन सा है। इससे बंदा कमजोर हो जाता है, कमजोर। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। रब फरमाता है जो मुझ पे भरोसा करे ना, मैं वहां से रिस्क देता हूँ जहां से उसका गुमान भी नहीं होता, सोचा भी नहीं होता वहां से देना। आप फरमाते हैं मैं उनके घर चला गया, 3 रातें और 3 दिन में उनके साथ रहा, लेकिन वो इशा पढ़ते जमात से और फजर तक सोए रहते, उठ के फजर पढ़ते, तहज्जुद भी नहीं पढ़ते थे। सदका भी मैं उनसे ज्यादा देता था, बाकी मामलात में भी मैं समझता था कि मैं तो ज्यादा जिक्र फिक्र करता हूँ। फरमाते को ऐसी चीज मिली नहीं कि इतना बड़ा करम 3 दफा हुजूर ने जन्नती का। फरमाते मैं तीसरे दिन आने लगा तो वो मुझसे कहने लगे आप किस लिए आए थे, समझ नहीं आई, क्योंकि घर तो करीब ही है और 3 दिन मेहमान कोई रहे तो बात तो समझने वाली है। फरमाने लगे इसलिए आया था कि तू वो खुशकिस्मत है कि जिसे 3 दफा मेरे नबी ने जन्नत की बिशारत दी। बस मेरी बात मुकम्मल हो गई, आपने गौर करना है मेरी बात पे। और खुदा रहा अगर आप सिर्फ सोच लेंगे ना थोड़ा सा इसको कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो शायद मेरे लिए कुछ ज़ख़ीरा आखिरत बने। थोड़ा सोच लेना थोड़ी देर के लिए, थोड़ा गौर करना क्या कह रहा हूँ। कहते हैं उसे आप भी कहने लगे अमल आपने मेरे देर के लिए हैं जो हैं, कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं, एक शय मेरे पास है। ये मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस मौजूद है। कहने लगे एक शय है और मुझे उम्मीद है वही सबब बनी है अल्लाह रसूल के करम का वो क्या? फरमाने लगे मैंने जब भी अपना सीना देखा है ना, मेरा सीना बड़ा साफ है, ना बुग़्ज़ है, ना अदावत है, ना कीना है, ना हसद है, ना किसी के लिए 14 तबक दिले दे अंदर ते असां तंबू वांगू ताड़े दिल दरिया समुद्रों डूंगे ते कौन दिलां दियां जाने। कहने लगे सीना कुशादा है, सीने में हसद अदावत बुग़्ज़, जो सीने साफ करे ना उसके लिए बिशारतें होती हैं। हुजूर ने जो हमें उसवा हसना दिया है वो सादा है, खुले दिल वाला है, अपनी जिंदगी नबी करीम के तरीकों, किसी न किसी को फॉलो करना जो है तो रसूल करीम को करे ना, नबी करीम की बारगाह में हाजिर होना, ताकि हमारी ज़िंदगी के सारे मामलात बेहतर हो सके। दुआ करता हूँ जिन दोस्तों ने इतना अच्छा इहतमाम किया और जो तशरीफ़ लाए, अल्लाह सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। हो गया ना जी, अब नमाज का भी टाइम है जी। अच्छा चले मैं 1 मिनट बात और कर देता हूँ जी। मैं ना जी 20 मिनटां की तकरीर नहीं, तुसी मौलवी हो सद्या जिहड़ा थोड़ी तकरीर करता है, ये तो फिर तुहानू पर्ची पानी चाहिए सी। आप गौर करें जी, अल्लाह आपको खुश रखे। मैं इन्हें जो गई जी, बस मैं जो बात करनी थी कर बैठा हूँ, अल्लाह खुश रखे। या आप मुझे कोई मखसूस मज़मून दे देते मैं उस पर बात कर देता। अब तो मैंने जो करना था वो कर लिया, और मेरी कोशिश होती है कि एक बात भी इजाफी ना हो,
गल थोड़ी खींच लीजिए ताकि लंबी हो जाए, ऐसा नहीं। मजमून हो, मजमून की बात हो और मौके के मुताबिक हो, वो मैं कर लिया। चले एक बात मैं और कर देता हूँ दोस्तों की कहने पर। दोस्तों, हुजूर की जो विलादत है ना, जो मिलाद है, वो इनकलाब का नाम है। मिलाद का जो लफ्ज है ना, हमारे यहाँ तो कुछ चीजें इस तरह बना दी जाती है ना कि कोई इवेंट आया तो मनाया और गुजर गया है। मिलाद वैसे तो ये एक मुस्तकिल उन्वान है कि इस पर गुफ्तगू की जाए। मिलाद एक इनकलाब का नाम है। जब आप लफ्ज मिलाद बोलते हैं ना कि हुजूर की विलादत हुई, तो सबसे तो पहले शिर्क की नफी होती है, क्योंकि जिसका मिलाद होता है वो खुदा नहीं होता। क्योंकि अल्लाह तो लम यलिद व लम यूलद है, तो हुजूर का तो मिलाद हो रहा है। जो पैदा हो वो रब नहीं होता। दूसरी बात, मिलाद का मतलब क्या है? मिलाद अपने मफाहीम के लिहाज से बड़ा वसी है। मिलाद का माना यह है कि हुजूर से पहले बेटियां जिंदा दफन की जाती थी, अब मिलाद हुआ तो इनकलाब आ गया। अब बेटी कानूनी वारिस है बाप की, पक्की। उसे पूरा हिस्सा दिया है शरीयत इस्लामिया, पूरे एजाज़ात दिए, बेटी को पूरा संभाला दिया है। मिलाद का माना यह है कि हुजूर से पहले गुलाम बिकते थे और बाद में हुजूर ने मफहूम ही बदल दिया। अबू दाऊद शरीफ में हदीस है, हुजूर ने फरमाया तुम्हारे गुलाम तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे गुलाम तुम्हारे। औखी गल नहीं, तुसी तां नहीं पे बोल दे, वाह औखी गल, मैंने पता है ना। तुम्हारे गुलाम तुम्हारे मुलाजम तुम्हारे भाई हैं। और इन्नी गल नहीं सिर्फ कि ओ तू मेरा वीर है, तू मेरा पुत्र है, तो गल मुकाई नहीं। हुजूर ने फरमाया तुम्हारे गुलाम तुम्हारे, जिस तरह का खुद खाना उस तरह का उन्हें भी खिलाना, जिस तरह का खुद पहनना उस तरह का उन्हें भी पहनाना। और तीसरी बात ये इरशाद फरमाई कि उनकी ताकत से ज्यादा उन पर बोझ नहीं डालना। और चौथी बात ये इरशाद फरमाई कि अगर बोझ डालो ताकत से ज्यादा तो फिर काम में उनकी मदद भी करना, उनके काम में उनकी। तो मिलादुन नबी का मतलब तो इनकलाब है। मिलाद शरीफ का मतलब तो यह है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को जब तशरीफ लाए तो कायनात के सारे उसूल बदल दिए रसूल पाक। इनकलाब का नाम मिलाद है, इनकलाब का। ये जो जुलूस होता है ना मिलाद का, वैसे तो हमारे यहाँ रिवाज है सियासी जलसों में जाने का,